صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. صلى الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين حفظ الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. قد أفلح من زكاها. صلوات. عزیزان گرامی، یہ روزہ مجالس کے سلسلے میں آخری مجلس ہے جو اس وقت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تسلسل مجالس ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تک جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں 27ویں سفر کو سادات کالونی میں شب 9 بجے ایک مجلس برپا ہوگی، اور پھر 28ویں سفر سے تواتر کے ساتھ قدم گاہ مولا علی کے اوپر انجمن حیدری کے زیر انتظام آپ حضرات مجالس میں شریک سفر ہوں گے، اور کوشش یہی ہے کہ کسی نئی فکر کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی صحت مند مکالمے کے ساتھ ہم اور آپ باہم مل کر ایک سفر طے کریں، اور اس سفر کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ ہی نہیں، انسانیت اس سے بہرہ مندی حاصل کرے، اس سے بہرہ مندی حاصل کرے، اس لیے کہ
لطف مجلس اور حسن مجلس یہی ہے کہ جس سے کوئی مخصوص طبقہ فیضیاب نہ ہو بلکہ ہر طبقہ حیات اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اس لیے کہ جو قربانی سید الشہداء حضرت امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ دی ہے، اس قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسانیت زندہ و جاوید ہو جائے، انسانیت زندہ و جاوید ہو جائے۔ میں آپ حضرات کی توجہات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بڑے انہماک قلبی کے ساتھ ان مجالس میں شریک سفر ہو کر مجھے تقویت بخشی اور ایسے نکات کو محفوظ کرنے کی کوشش کی کہ جس سے آپ زندگی کے عملی میدان میں کہیں نہ کہیں ضرور استفادہ حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ سورہ والشمس کی نوی آیت کے ذیل میں یہ مکالمہ قائم ہوا، اور جیسا کہ کہا گیا کہ خداوند علی اعلیٰ نے انسان کو خوشخبری سنائی ہے، انسان کو نوید سنائی ہے، انسان کو اس امر کی جانب متوجہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مجبور نہیں بنایا، ہم نے تمہیں صاحب اختیار بنایا ہے، اور یہ امر تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے کہ تم کہاں تک اس لطف حیات کی حفاظت کرتے ہو اور کس مقام پر جا کر اسے مجروح کرتے ہو۔ کل کی گفتگو کا یہ مکالمہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا کہ جو اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے اسے زبان قرآن میں مسلم کہا جاتا ہے، اور جو اسے مجروح کرتا چلا جائے زبان قرآن میں اسے مجرم کہا جاتا ہے، زبان قرآن میں اسے مجرم کہا جاتا ہے۔ نہضت حسینی وہ نہضت ہے کہ جہاں دکانیں فتویٰ ساز کفر نہیں کھلی ہوئی ہے کہ ہم ہر ایک کو دائرہ کفر کے اندر لے جا کے کھڑا کر دیں، نہیں، ہر وہ انسان جو اپنے لطف حیات سے آگاہ ہونا چاہے، ہر وہ انسان جو اپنے لطف حیات کو سمجھنا چاہے، ہر وہ انسان جو اپنے لطف حیات سے قرب پانا چاہے، عزیزان گرامی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اگر انسان خود سے قریب ہوگا تو وہ دوسرے سے بھی قریب ہوگا، لیکن اگر خود سے قریب نہ ہوا تو کسی اور سے قریب کیا ہوگا، کسی اور سے قریب کیا ہوگا۔ آج معاشرے میں سب سے بڑا مکالمہ شکوے کی صورت میں یہ ہے کہ جنریشن گیپ آ گیا ہے، انسان انسان سے دور ہو گیا ہے، انسان انسان سے دور ہو گیا ہے، لیکن عزیزوں انسان جب خود سے قریب ہوگا تو انسان انسان سے دور نہیں ہوگا، انسان انسان کے قریب آ جائے گا۔ یہ مجلسیں دراصل انسان کو انسان کے قریب لاتی ہیں، یہ مجلسیں دراصل انسان کو انسان کے قریب لاتی ہیں۔ یوں ان مجالس میں جتنا اپنی حیات کو جذب کرتے چلے جائیں گے اتنا جنریشن گیپ ختم ہوتا چلا جائے گا، انسان انسان سے دور نہیں ہوگا، انسان انسان کے قریب آتا چلا جائے گا۔ لیکن جس نے اپنے لطف حیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی عزیزان گرامی، پھر وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جسے اپنی کیفیات کا علم نہ ہو وہ کسی اور کی کیفیات کا کیا علم رکھے گا۔ جتنا آپ اپنی کیفیات سے باخبر ہوں گے اتنا دوسرے کی کیفیات سے بھی باخبر ہوتے چلے جائیں گے، اور جیسا کہ کہا گیا
کہ جتنا کیفیات نفس میں بلندی آتی چلی جاتی ہے اتنا درک دین بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا درک دین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں جاذبہ بلند کرتی ہیں، اور جتنا آپ کا جاذبہ بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کی کیفیات نفس میں بلندی آتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ کی کیفیات نفس میں بلندی آئے گی اتنا ہی درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ دین خارج میں نہیں، دین اندر موجود ہے۔ دین خارج میں نہیں، دین اندر موجود ہے۔ انسان جتنا اپنے بارے میں سمجھتا چلا جائے گا اتنا وہ دین کے بارے میں سمجھتا چلا جائے گا، اتنا وہ دین کے بارے میں سمجھتا چلا جائے گا۔ دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے، لیکن انسان نے خود دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ انسان نے خود دین کو مشکل، دین تو زندگی کو سہل اور آسان بناتا ہے، دین تو زندگی کو سہل اور آسان بناتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اور اساس اس امر کے اوپر ہے کہ انسان اپنے اندر دین کو تلاش کرے، انسان اپنے اندر دین کو تلاش کرے۔ جس نے اپنے مرکز حیات کو نہیں جانا وہ دین کے مرکز حیات کو کیا جانے گا؟ جس نے اور یہی سبب ہے کہ جس نے اپنے مرکز حیات کو سمجھ لیا اس نے دین کے مرکز حیات کو سمجھ لیا۔ اب خوشنود یہ امام زمانہ درود پڑھوایا آپ سے، لیکن ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھیں۔ اس لیے کہ جب حضرت حجت کا نام نامی آ جائے، جب حضرت حجت کا نام نامی آ جائے تو یہ امر پیش نگاہ رہے کہ وہ ہماری زندگی کا مرکز و محور بھی ہیں اور وہ دین کا مرکز و محور بھی ہیں، وہ دین کا مرکز و محور بھی ہیں۔ اس لیے حدیث معروف ہے، حدیث معروف ہے، سینوں پہ نقش ہونا چاہیے۔ ضمنی بات درمیان میں آ گئی، حدیث معروف ہے، سینوں پہ اسے نقش ہونا چاہیے۔ کہیں ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ جس نے توحید کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، کہیں ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا جس نے نبوت کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، کہیں ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ جس نے قیامت سے شناسائی حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مر گیا، لیکن ختمی مرتبت نے یہ بات تو بار بار کہی ہے کہ جس نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ دیکھیے جناب عالی، میں کوئی مکالمہ خطابت کے زور پہ نہیں کر رہا، اور ہمیشہ یہ کوشش و جستجو رہی ہے کہ جو مکالمہ ہو اس پہ آپ غور و فکر کریں، اور آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک دفتر پنہان ہے، اس کے اندر ایک دفتر پنہان ہے۔ ان صاحبزادے نے جب حضرت حجت کے نام نامی پہ درود پڑھوایا تو میں متوجہ ہو گیا اس جانب کہ زندگی کا مرکز و محور تلاش کر رہا تھا، اور اس فرش پر بیٹھ کر یہ قوت ان کو عطا ہوئی کہ انہوں نے زندگی کے مرکز و محور کو پا لیا، انہوں نے زندگی کے مرکز و محور کو پا لیا۔ یعنی اب میں یہ مکالمہ سرسری نہیں کہتا بلکہ پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فرش پر اگر آپ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ فرش معجزہ دکھاتا ہے، یہ فرش معجزہ دکھاتا ہے۔ زندگی کا مرکز و محور بھی زمانے کا امام ہے، اور دین کا مرکز و محور بھی زمانے کا امام ہے۔ جس نے اپنے نفس کے حاکم کو پہچان لیا،
جس نے اپنے نفس کے حاکم کو پہچان لیا اس پر اسرار کائنات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کے حاکم کو پہچان لیا اس پر اسرار کائنات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کے حاکم کو نہیں پہچانا وہ اس سے حجاب غفلت کو کیسے الٹے گا، وہ کیفیت شعور میں کیسے قدم رکھے گا، وہ حجابات کو کیسے الٹے گا۔ عزیزان گرامی، جتنا زمانے کے امام کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا حجابات الٹتے چلے جائیں گے، اور جتنا حجابات الٹیں گے اتنا اسرار کائنات کھلتے چلے جائیں گے، اتنا اسرار کائنات کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کا درجہ نفس بلند نہیں ہوگا، اس کا آسمان بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا درجہ نفس بلند نہیں ہوگا، اس کا آسمان بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اگر مرکز حیات کو نہیں پہچانا تو نیلی چھتری کو آسمان کہہ کے رک جائے گا، لیکن اگر مرکز حیات کو پہچان لیا تو ہر کھنچتا ہوا سانس اس کے آسمان کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ اس کی حیات کو سرمدیت حاصل ہوتی چلی جائے گی، اس کی حیات کو آفاقیت حاصل ہوتی چلی جائے گی، اس کی حیات محدود سے لامحدود کی جانب سفر کرتی چلی جائے گی، اس کی حیات محدود سے لامحدود کی جانب سفر کرتی چلی جائے گی۔ ہر کھنچتا ہوا سانس اس کے آسمان کو بلند کرتا چلا جائے گا، ہر کھنچتا ہوا سانس اس کے آسمان کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ مقام عشاق طے کرتے ہیں، یہ مقام عشاق طے کرتے ہیں۔ کل گفتگو اسی مقام پہ اختتام پذیر ہوئی تھی۔ یہ منزل عشاق طے کرتے ہیں، یہ منزل عشاق طے کرتے ہیں، جسے اقبال نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ منزل عشق میں قدم تو رکھنا سیکھے، منزل عشق میں قدم تو رکھنا سیکھے، ہر کھنچتا ہوا سانس اس کے آسمان کو بلند کر دے گا۔ انسان آج کلمہ پڑھ کر ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلا، انسان آج کلمہ پڑھ کر ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلا، اس لیے کہ ملوکیت زدہ اذہان مرکز حیات تک نہیں پہنچ سکا، ملوکیت زدہ اذہان مرکز دین کو نہیں پا سکا، لہذا وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلا۔ اور عزیزان گرامی، آج سائنس پکار رہی ہے کہ ایک گلیکسی نہیں، ایسی ہزارہا گلیکسیز ہیں، ایک گلیکسی نہیں، ایسی ہزارہا گلیکسیز ہیں۔ ختمی مرتبت کی احادیث کو ہم نے پڑھا، لیکن کس حد تک پڑھا کہ کس کو ہم دائرہ کفر میں لے جائیں، کس کو ہم دائرہ اسلام میں لے جائیں، لیکن ان مقامات کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی کہ جہاں سے درجہ نفس میں بلندی آتی، جہاں سے قد حیات بلند ہوتا، جہاں سے آسمان بلند ہوتا۔ ختمی مرتبت نے 1400 سال پہلے کہا کہ ایک عالم میں 1000 عالم پنہا، ایک عالم میں 1000 عالم پنہا ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے ایک گلیکسی میں 1000 گلیکسیز پنہا ہے، اور میرا رسول 1400 سال پہلے راہ منور کر رہا تھا کہ ایک عالم میں 1000 عالم پنہا ہے۔ اور 1000 کے ذیل میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ یہ محاورتاً صرف ہوا، یہ محاورتاً صرف ہوا، یہ حد نہیں ہے، یہ حد نہیں ہے، یہ محاورتاً صرف ہوا، اس لیے کہ عربوں کو 1000 سے آگے گنتی نہیں آتی تھی، عربوں کو 1000 سے آگے گنتی نہیں آتی تھی۔ آپ بھول گئے شاید، سورہ قدر میں بار بار آپ تلاوت کرتے ہیں خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 حد نہیں ہے، یہ محاورتاً صرف ہوا۔ جتنا طلب بڑھے گی، جتنا جستجو بڑھے گی، جتنا جاذبہ بڑھے گا، اتنا درجہ نفس میں بلندی آئے گی، اور جتنا درجہ نفس میں بلندی آئے گی اتنا آسمان بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدلتا چلا جائے گا۔ آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدلتا چلا جائے گا۔ یعنی وہ منظر جو ابھی نگاہوں سے اوجھل تھا، اب نگاہوں کے سامنے ورود کر جائے گا، اب نگاہوں کے سامنے ورود کر جائے گا۔ انسان چلا زمین سے آسمان کی بلندیوں کی جانب، انسان چلا زمین سے آسمان کی بلندیوں کی جانب کہ وہ مہتاب پہ کمن ڈال رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے نے فلسفہ یونان کی زنجیروں میں اسیر مسلمان نے شور مچایا، گھوغا بلند کر دیا، کہا آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے ہارون و مامون کے دربار میں بیٹھ کر فلسفہ یونان پر دین اسلام کو منطبق کیا ہو، جنہوں نے آسمان کو جامد قرار دیا ہو، تو انہوں نے گھبرا کے کہا کہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ لیکن جب انسان نے مہتاب پہ کمن ڈالی، یعنی انسان نے جب چاند پر قدم رکھ دیا، تو اب سر کو جھکا کے کہا، اب سر بلند نہیں کرتا، اب سر کو جھکا کے کہتا ہے ہمارے نبی نے تو پہلے ہی یہ بات بتائی تھی، ہمارے نبی نے تو پہلے ہی یہ بات بتائی تھی۔ عزیزان گرامی، کل تلک یہ شک میں تھا، کل تلک یہ شک میں تھا، لیکن آج اسے یقین ہے کہ چاند پر بستیاں بسائی جا سکتی ہیں، آج اسے یقین ہے کہ چاند پر بستیاں بسائی جا سکتی ہیں۔ چاند کیا، انسان نے مریخ پر آثار حیات ڈھونڈ لی، چاند کیا، انسان نے مریخ پر آثار حیات ڈھونڈ لیے ہیں۔ کل تلک چاند پر جانے میں شک تھا، آج مریخ پہ آثار حیات ڈھونڈے انسان کو یقین ہے کہ وہاں آثار حیات موجود ہیں، وہاں آثار حیات موجود ہیں۔ تو جب انسان کا آسمان بلند ہوتا ہے تو غیب حضور بن جاتا ہے، اور غیب حضور نہیں بنتا، نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جاتی ہے، نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جاتی ہے۔ اب جو نفس کی پستی کے اندر کھڑا ہو وہ کلمہ پڑھ کے شک کرتا ہے، لیکن جو نفس کی بلندی کو پاتا چلا جائے وہ شک نہیں کرتا، یقین کرتا ہے۔ تو اوراق تاریخ الٹ کر دیکھو کہ کلمہ پڑھ کے شک کس نے کیا اور یقین کس نے کیا۔ شک کرنے والا اور دولت یقین رکھنے والا برابر نہیں ہوتے، شک کرنے والا اور دولت یقین رکھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ آج بحث چھڑی ہوئی ہے اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر کہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو صحبت میں پایا اس کا احترام کرو، جس کو صحبت میں پایا اس کو احترام کرو۔ آج دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا سب محترم ہیں؟ کیا سب محترم ہیں؟ عزیزان گرامی، اپنے اطراف میں جائزہ لیتے چلے جائیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے انسان معتبر ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے انسان معتبر ہیں۔ عزیزان گرامی، کلمہ پڑھ لینے سے اعتبار حیات قائم نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ لینے سے اعتبار حیات قائم نہیں ہوتا۔ کل کی گفتگو کے آخری مراحل میں یہ جملہ تھا کہ کلمہ پڑھ لینے سے اعتبار حیات قائم
قائم نہیں ہوتا جب تک کہ کلمے کو اطلاق پذیر نہ بنا لیا جائے، جب تک کہ کلمے کو اطلاق پذیر نہ بنا لیا جائے۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھے اور اطلاق پذیر نہ ہو تو نفس کی کیفیت جہل ہے جو کلمہ پڑھ رہی ہے، اور اگر جہل کلمہ پڑھ رہا ہے قابل مذمت ہے، لیکن اگر نفس کی کیفیت علم کلمہ پڑھ رہی ہے تو وہ لائق درود و سلام ہے۔ اس لیے کہ کربلا کھلی کتاب ہے، کلمہ دونوں طرف پڑھا گیا، لیکن ایک طرف نفس کی کیفیت جہل کلمہ پڑھ رہی تھی اور ایک طرف نفس کی کیفیت علم کلمہ پڑھ رہی تھی۔ جہل کلمہ پڑھے قابل لعن ہے، علم کلمہ پڑھے لائق درود و سلام ہے۔ کہاں صحبتیں تلاش کریں؟ صحبتیں تلاش کر رہے ہو؟ کیفیت نفس کو ٹٹول کے تو دیکھو، کیفیت نفس کو ٹٹول کے تو دیکھو۔ جس نے 1400 سال میں کلمہ پڑھ کر اپنی کیفیت نفس کو نہیں ٹٹولا، عزیزان گرامی وہ کسی اور کی کیفیت نفس کو کیا سمجھے گا؟ وہ کسی اور کی کیفیت نفس کو کیا سمجھے گا؟ بیٹھے سب تھے بارگاہ رسالت میں، بیٹھے سب تھے بارگاہ رسالت میں، لیکن سب کا جذب برابر نہیں تھا، سب کا جذب برابر نہیں تھا۔ جب جذب برابر نہیں تھا تو سب کا درجہ علم بھی برابر نہیں تھا، جب سب کا درجہ علم برابر نہیں تھا تو سب کی کیفیت نفس بھی برابر نہیں تھی۔ جب سب کی کیفیت نفس برابر نہیں تھی تو کیسے جانو گے کہ کون کیفیت شک میں تھا اور کون کیفیت یقین پہ تھا؟ تو عزیزان گرامی کہیں زیادہ اور آنکھ نہ الٹاؤ، ایک ورق صلح حدیبیہ کا الٹ کر دیکھو اور پتا چل جائے گا کون شک میں تھا اور کون یقین پہ تھا، کون شک میں تھا، کون شک میں تھا اور کون یقین پہ تھا۔ تو جوں جوں آسمان بلند ہوگا، آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور بن جائے گا، اور جب غیب حضور بنے گا تو نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے گی۔ زبان مذہب میں نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا ایمان کہلاتا ہے، نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا ایمان کہلاتا ہے۔ کہاں کلمے کو زبان پر جاری ہوتا دیکھ کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے کہ یہ صاحب ایمان ہو گیا۔ عزیزان گرامی اگر کیفیت شک میں کلمہ پڑھے گا ایمان رخصت ہے، کیفیت شک میں کلمہ پڑھے گا ایمان رخصت ہے، لیکن کیفیت یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے۔ نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا ایمان کہلاتا ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جس نبی کا صبح و شام نام زبان پہ جاری کر رہے ہو، اس کی منزلت کو تو پہچانو، اس کے مقام کو تو پہچانو۔ وہ تمہارا رسول نہیں، یہ کیا مکالمہ ہے کہ میرا رسول؟ وہ فقط تمہارا رسول نہیں، وہ عالم کا رسول بھی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ عالم کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ عالمین پر اس کا اختیار ہے، وہ عالمین کا حاکم ہے، وہ عالمین کا حاکم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا کہ جہاں جہاں تک میرا تصرف ہے وہاں وہاں تک میرے محبوب کا تصرف ہے، اور اب محبوب نے محبوب کو
اور ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. مولا. اب مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے, اب مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے. میں نے تمہید میں کہا تھا کہ ادھر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, اور ادھر جبریل چلا آیت کو لے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آج دین کو مکمل کر دیا, اللہ نے آج نعمتوں کو تمام کر دیا, اور اللہ آج دین سے راضی ہو گیا. تو اب رضائے الہی تلاش کرنے والے یہاں رک کر ایک نگاہ تو رکھے کہ رب راضی کب ہوتا ہے. جو علی کو حاکم مانے نفس پر, رب اس سے راضی ہوتا. اپنی منزل تک آئی, گفتگو اپنی منزل تک آئی. جس نے علی کو اپنے نفس پہ حاکم تسلیم کیا اسے رضائے رب مل جائے گی, اسے رضائے رب مل جائے گی. رضائے رب تلاش کرنے والے حاکم تو تسلیم کریں, رضائے رب تلاش کرنے والے حاکم تو تسلیم کریں. تفصیل قدمگاہ پہ عرض کروں گا عزیزان گرامی. شیطان توحید کا منکر نہیں تھا, تفصیل عرض کروں گا قدمگاہ پر. شیطان توحید کا منکر نہیں تھا عزیزان گرامی. سجدے کر رہا تھا اور یہی تو کہہ رہا تھا کہ تجھے سجدہ کروں گا, تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا. تجھے سجدہ کروں گا, تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, شیطان انکار کس بات کا کر رہا تھا؟ شیطان انکار کر رہا تھا حکم کا, شیطان انکار کر رہا تھا حکم کا. اور عزیزان گرامی, دوسری منزل جو انکار کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. عدل الہی میں شک کر رہا تھا, عدل الہی میں شک کر رہا تھا. عزیزان گرامی, پہلی منزل کہ جہاں حکم کی رد تھی, اور دوسری منزل عدل الہی میں شک کر رہا تھا. لیکن وہ بھی کتنا رحیم ہے, وہ بھی کتنا رحیم ہے. جب یہ ملتجی ہوا کہ مجھے مہلت دے, وقت معلوم کی, کہا جا تجھے وقت معلوم کی مہلت دی, تو قیامت پر بھی تو یقین رکھے ہوئے ہیں, قیامت پر بھی تو یقین رکھے ہوئے ہیں, منکر قیامت نہیں ہے. کہا جا تجھے قیامت تک مہلت دی. تو کہنے لگا اس قریبی کو دیکھ کر کہ تیری صراط پر بیٹھوں گا, تیری صراط پر بیٹھوں گا. کب بیٹھ پر میری صراط پر, لیکن میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکے گا, میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکے گا. یعنی نبوت کا بھی قائل ہے, امامت کا بھی قائل ہے, ولایت کا بھی قائل, نبوت کا بھی قائل ہے, امامت کا بھی قائل ہے, ولایت کا بھی قائل ہے. انکار دو چیزوں کا ہے, ایک حکم کا انکار ہے, دوسرے عدل کا انکار ہے. تو اب تاریخ الٹ کر دیکھتے چلے جاؤ, جہاں جہاں انکار حکم نظر آئے وہ شیطان ہے.
وہ اپنی کیفیت میں شیطان ہے، وہ اپنی کیفیت میں شیطان ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ قدیر کے حکم کو مانو، اب یہ نہیں کہا جائے گا قدیر کے حکم کو مانو۔ فیصلہ تو انسان کے ہاتھوں میں، فیصلہ تو انسان کے ہاتھوں میں ہے کہ مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر مانتا ہے تو منزل تسلیم پر آئے، اور نہیں مانتا ہے تو منزل تسلیم سے ہٹ گیا۔ عزیزان گرامی، جو منزل تسلیم سے ہٹ گیا اسی کو تو شیطان کہا جاتا ہے، جو منزل تسلیم سے ہٹ گیا اسی کو تو شیطان کہا جاتا ہے۔ نہیں، ابھی رسول کیا پوچھ رہے تھے؟ ابھی رسول کیا پوچھ رہے تھے؟ رسول بتا رہے تھے سرسری نہ لینا اس مقام کو، سرسری نہ لینا اس مقام کو۔ وہ روز الست تھا کہ جہاں اس نے اپنی توحید کا عہد لینا تھا، وہ روز الست تھا جہاں اس نے اپنی توحید کا عہد لینا تھا، تو تمام ارواح کو جمع کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اب دنیا میں آنے کے بعد امتحان نفس تو یہی ٹھہرا کہ کون حکم کو تسلیم کر رہا ہے اور کون حکم کا انکار کر رہا ہے۔ اب غدیر میں رسول نے کہا کہ آؤ آؤ مرکز کی طرف آؤ، مرکز حیات بتا رہا ہوں، مرکز دین بتا رہا ہوں۔ تو رسول نے کہا اب اس کے لیے تخت نہیں منبر کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے تخت نہیں منبر کی ضرورت ہے۔ تخت تصور شاہی ہے، تخت تصور شاہی ہے، منبر تصور ہدایت ہے، منبر تصرف ہدایت ہے۔ شاہی کسی کے پاس رہے لیکن تصرف و اختیار منبر آل محمد کو حاصل ہے، تصرف و اختیار منبر آل محمد کو حاصل ہے۔ کہا منبر بناؤ، منبر بناؤ۔ اور عزیزان گرامی، پالان شتر کو بالائے منبر بنا کر رسول اکرم نے ہاتھوں پہ بلند کیا، دست خدا نے دست خدا کو بلند کیا، دست خدا نے دست خدا کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد سوال کیا، سوال کیا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو مجھے کیا سمجھتے ہو؟ عزیزان گرامی، بلا کی خاموشی تھی۔ رسول نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفس پر حاکم ہیں۔ تو اب اس سوال کو قائم کر کر اور جواب کو حاصل کر کر پھر اعلان کیا اپنے حکم کا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو اب جو علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے وہ اپنے نفس پہ رسول کو حاکم نہیں مان رہا، اور جو حکم کا انکار کر دے اسی کو زبان قرآن میں شیطان کہا جائے۔ تاکہ تفصیل آنے والے دنوں میں آپ پا سکیں، تاکہ تفصیل آنے والے دنوں میں آپ پا سکیں۔ کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پہ حاکم نہیں ہوں؟ کام نفس کرتا ہے۔ پہلی مجلس یاد ہے آپ، کام نفس کرتا ہے،
نمازیں جسم نہیں پڑھتا، نمازیں روح نہیں پڑھتی، نمازیں نفس پڑھتا ہے۔ جسم و روح میں رابطہ نفس ہے، جسم و روح میں رابطہ نفس ہے، سارے کام نفس کرتا ہے۔ جب تک یہ رابطہ ہے منزل عمل میں سیر کر رہے ہیں، یہ رابطہ منقطع ہوا، منزل عمل رک گئی، منزل عمل رک گئی۔ اب رسول یہ نہیں کہہ رہے کیا میں تمہارے جسم پر حاکم ہوں، اب یہ نہیں کہہ رہے کیا میں تمہاری روح پر حاکم ہوں۔ رسول نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں، کیا میں تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں۔ تو اب رسول نے اس مکالمے کو، اس سوال کو قائم کر کے اعلان کر دیا کہ جو مجھے حاکم مانے گا وہ علی کو حاکم مانے گا، جو مجھے حاکم مانے گا وہ علی کو حاکم مانے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہی منزل لطف ہے، یہی مقام لطف ہے کہ ادارہ اعلان کیا، ادارہ اعلان کیا۔ ابھی سال نہیں گزرا، گھنٹے نہیں گزرے، ابھی تو دست رسالت سے علی میدان غدیر میں اترے، ابھی تو دست رسالت سے علی میدان غدیر میں اترے، اور لوگ دو راہ قطار لگائے کھڑے ہیں، علی گزر رہے ہیں اور لوگ بخن بخن کی صدائیں دے رہے ہیں، لوگ بخن بخن کی صدائیں دے رہے ہیں۔ نہیں، خلافت، مستقبل کی خلافت پکار رہی ہے کہ علی آپ مومنین کے مولا ہو گئے، آپ مومنین کے مولا ہو گئے۔ نام نہیں لیتا، لیکن وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ مولا مومنین کا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ مولا مومنین کا ہوتا ہے۔ اور عزیزوں، سب نے کہا بخن بخن، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، آج آپ مومنین کے مولا ہو گئے، آج آپ مومنین کے مولا ہو گئے۔ اور ایسے میں ایک نفس، ایسے میں ایک نفس پیش ختمی مرتبت آیا، پیش ختمی مرتبت آیا، کہنے لگا وہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ نام یاد ہے نا آپ کو؟ نام تو آپ کو یاد ہے۔ اب یہ بھی تو صحابی تھا، یہ بھی تو صحابی تھا۔ کہنے لگا وہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ابھی تو کہا میں نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ابھی تو میں نے آیت سنائی، ابھی تو جبریل آیا کہ رسول پہنچا دو جو تم پہ نازل ہوا، رسول پہنچا دو جو تم پہ نازل ہوا، اور نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ دیکھیے غدیر پڑھ نہیں رہا، میں اپنے موضوع کے اندر ہوں۔ اور پھر کہا کہ اس بات کو بتاتے ہوئے واللہ یعصمک من الناس، اس بات کو بتاتے ہوئے لوگوں سے ڈرنا مت، اللہ مدد کا وعدہ کر رہا۔ تو اب جو یا اللہ مدد کی گردان ہے وہ پہلے یا علی تو کہنا سیکھے، اللہ اسی کی مدد کرے گا جو یا علی کہنا سیکھ لے، اللہ اسی کی مدد کرے گا جو یا علی کہنا سیکھ لے۔ کہ ابھی تو آیت سنائی،
ابھی تو آیت سنائی تو یہ کہتا ہوا چلا، یہ کہتا ہوا چلا اگر وہی ہے، اگر وہی ہے تو کیسے پتا چلے کہ وہی ہے؟ کیسے پتا چلے کہ وہی ہے؟ اگر یہ وہی ہے، اگر یہ وہی ہے تو مجھ پہ عذاب آئے، اگر یہ وہی ہے تو مجھ پہ عذاب آئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ ہے، تاریخ ہے، کفار پہ عذاب نہیں آ رہا، مشرکین پہ عذاب نہیں آ رہا، عذاب اس پر آ رہا ہے جس نے حکم میں شک کیا ہے، جس نے حکم میں شک کیا، اور شک کرنے والا غیر نہیں ہے، صحابی ہے، شک کرنے والا غیر نہیں ہے، صحابی ہے۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ صحابیت کی تعریف تو طے کر لیجئے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، اس لیے جو شک کرے وہ بھی صحابی، جو یقین رکھے وہ بھی صحابی۔ تو عزیزان گرامی پہلے طے تو کریں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ کہا کہ مجھ پہ عذاب آئے، عذاب آئے۔ عزیزان گرامی عذاب آیا، عذاب آیا، اور سب کو معلوم ہے کہ عذاب کہاں کا آیا، عذاب کہاں کا آیا، اس لیے کہ یہ حکم کا انکار کر رہا تھا، یہ شک کر رہا تھا حکم میں۔ عذاب آیا، پتھر نازل ہوا، پتھر نازل ہوا اور اس کو دو لخت کرتا چلا گیا، یہاں رک گیا کہ پروردگار یہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ کہا جو دشمن کعبہ تھا اس پر بھی پتھر کا عذاب آیا، اور جو مولود کعبہ ہے اس میں بھی پتھر کا عذاب۔ دشمن کعبہ اس پر بھی پتھر کا عذاب ہے، اور جو دشمن مولود کعبہ ہے اس پر بھی پتھر کا عذاب ہے، اس پر بھی پتھر کا عذاب ہے۔ ہم نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ علی کو مولا مانیں، ہم نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ علی کو مولا مانیں، ہم جبر کے تو قائل ہے ہی نہیں، ہم جبر کے تو قائل ہیں ہی نہیں۔ ہاں، نفس اس کمال کی منزل پر آئے، نفس اس کمال کی منزل پر آئے کہ جہاں قرب بڑھتا چلا جائے، جہاں قرب بڑھتا چلا جائے، تو یوں جب قرب بڑھتا چلا جاتا ہے تو درجہ نفس میں بلندی آتی ہے، یوں جب قرب بڑھتا چلا جاتا ہے درجہ نفس میں بلندی آتی ہے، اور جب درجہ نفس پر بلندی آتی ہے تو درجہ ایمان بھی بلند ہوتا ہے، درجہ ایمان بھی بلند ہوتا ہے۔ یعنی ابو ذر کس منزل قرب پر ہے مجھے نہیں معلوم، ابو ذر کس منزل قرب پر ہے مجھے نہیں معلوم، سلمان کس منزل قرب پر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر تاریخ سیر میں یہ آ جائے کہ ابو ذر و سلمان کے ایمان میں ایک درجے کا تفاوت ہے، ایک درجے کا فرق ہے، تو عزیزان گرامی دونوں ہی مقام قرب رکھتے ہیں، دونوں ہی مقام قرب رکھتے ہیں، لیکن ایک کا درجہ نفس دوسرے کے درجہ نفس سے بلند ہے، اور جب درجہ نفس بلند ہے تو درجہ ایمان بھی بلند ہے۔ اب اگر ایک ایمان کے 8ویں درجے پر ہے تو ایک ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، ایک ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہے۔ تو جتنا آپ کا جاذبہ بڑھے گا، جتنا آپ کا جاذبہ بڑھے گا اتنا آپ کا قرب بڑھ جائے گا، اور جتنا آپ کا قرب بڑھے گا عزیزان گرامی اتنا درجہ ایمان بلند ہو جائے گا، اتنا درجہ ایمان بلند ہو جائے گا۔ اب تو یہ مکالمہ واضح ہو گیا کہ مجالس درجہ نفس کو بھی بلند کرتی ہے اور درجہ ایمان کو بھی بلند کرتی ہے، مجالس درجہ نفس کو بھی بلند کرتی ہے اور درجہ ایمان کو بھی بلند کرتی ہے۔ تو یوں
رسمن مجلس میں نہیں آتے بلکہ درجات نفس کی بلندی کے لیے مجلس میں آتے ہیں، یوں عادتاً مجلس میں نہیں آتے بلکہ درجات ایمان کی بلندی کے لیے مجلس میں آتے ہیں، تو یوں یہ مجلسیں عبادت کہلاتی ہیں، یوں یہ مجلسیں عبادت کہلاتی ہیں۔ رک کے کہہ رہا ہوں خطا معاف، مجھے اس امر پہ فخر نہیں کہ کوئی مجھے کسی لقب سے پکارے، کسی لقب سے پکارے۔ آپ کے لیے یہی لقب کافی ہے کہ آپ اس فرش پہ بیٹھے ہیں، حسین کے عزادار ہیں، اور میرے لیے یہی لقب کافی ہے، میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں ذاکر حسین ہوں، میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں ذاکر حسین ہوں۔ عزیزان گرامی، ذکر وہ کر رہا ہے اور اس ذکر کی سعادت کو ہم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارا رتبہ و منصب یہی کافی ہے کہ ہم ذاکر حسین ہیں، ہمارا رتبہ و منصب یہی کافی ہے کہ ہم ذاکر حسین ہیں۔ اور آپ کا رتبہ و منصب یہ ہے کہ وہ جو اس کا ذکر کریں، جو اس کے ذاکر ہوں، وہ حسین کے فرش عزا پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، وہ حسین کے فرش عزا پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ تو کبھی میں یہ طے نہیں کر سکا کہ منبر پہ آنے والے ذاکر کا مقام بلند ہے یا فرش پہ بیٹھنے والے عزادار کا مقام بلند ہے۔ بس یہ صدائے استغاثہ پہ لبیک ہے، یہ صدائے استغاثہ پہ لبیک ہے، وہ استغاثہ جو صحرا میں کھڑے ہو کر حسین ابن علی نے بولا، وہ صدائے استغاثہ جو صحرا میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی نے بولا۔ ہاں، زعفر پہنچا تھا، زعفر پہنچا تھا، لیکن سید الشہداء نے کہا نانا کی امت ہے، نانا کی امت ہے، لوٹا دیا تھا زعفر کو، لوٹا دیا تھا زعفر کو۔ ملائک آئے تھے، ملائک آئے تھے اور کہا تھا ہمیں حکم دیجیے، ہمیں حکم دیجیے۔ یہ کہا نانا کی امت ہے، نانا کی رحمت للعالمین کا نواسہ، منیت رسول کی منزل پر ہے، منیت رسول کی منزل پر ہے، لیکن حسین کا استغاثہ گونجا ہے، آج بھی گونج رہا ہے، اور آپ آج بھی لبیک کہہ کر اعلان کر رہے ہیں، آج بھی آپ لبیک کہہ کر اعلان کر رہے ہیں۔ دنیا میں 40 منایا گیا، دنیا میں 40 منایا گیا، اور آج لوگ بیانیاں دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں 40 سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں 40 سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 40 اس استغاثے کا جواب ہے، 40 اس استغاثے کا جواب ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے صدائے لبیک یا حسین بلند ہوئی، صدائے لبیک یا حسین بلند ہوئی، مگر دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا، یہ عزادار کیفیت انتظار میں ہے، یہ عزادار کیفیت انتظار میں ہے کہ کب منتقم کرب بلا، کب منتقم کرب بلا آئے۔ مولا، یہ عزادار، یہ ماتمدار، یہ غم گسار اس انتظار کی کیفیت میں ہے کہ جب وہ منتقم کرب بلا آئے تو ہمارے نفس کا وہ درجہ ہو کہ جہاں زمانے کا امام کہے یہ ہمارا سپاہی ہے، یہ ہمارا سپاہی ہے۔ مولا، اس نفس کو اس منزلت کے اوپر فائز کر دے کہ جہاں ہم اس لشکر کے سپاہی بن جائیں، جہاں ہم اس لشکر کے سپاہی بن جائیں۔ مولا، یہ دامان حاجت لے کے تیری بارگاہ میں آئے، مولا یہ دامان حاجت لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ مولا، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہر مجلس میں ایک دکھیاری ماں آتی ہے، ہر مجلس میں ایک دکھیاری ماں آتی ہے، وہ آتی اسی لیے
کہ آپ اس کے بچے کے زخموں کا مرہم اس کو دے رہے ہیں۔ نہیں معلوم اس کا رومال کس کی آنکھوں کی زینت بن رہا ہے، نہیں معلوم اس کا رومال کس کی آنکھوں کا زینت بن رہا ہے۔ عزیزوں وہ دعا دے رہی ہے، میرے بچے نہ رہے مگر تمہارے بچے سلامت رہے، میرے جوان نہ رہے تمہارے جوان سلامت رہے، ایک دن میں میرا بھرا گھر لٹ گیا تمہارے گھر آباد رہے، تمہارے گھر آباد رہے۔ زہرا ہمارا سلام، یہ آپ کے لال کے عزادار آئے ہیں، یہ آپ کے لال کے ماتمدار آئے ہیں۔ ملک شام میں پہلی مجلس علی کی بیٹی نے کی ہے، ملک شام میں پہلی مجلس علی کی بیٹی نے کی، اور عزیزاں مقاتل نے لکھا 3 دن مجلس ہوئی، 7 دن مجلس ہوئی، اور کل یہاں رک گیا تھا کہ قافلہ آمادہ سفر ہوا کربلا جانے کے لیے، اور عزیزاں جب سرحد کربلا شروع ہوئی، جب سرحد کربلا شروع ہوئی اور صحرا آواز جرس سے گونج رہا تھا، یعنی اونٹوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں سے گونج رہا تھا، تو سید الشہداء کے مزار اقدس پر پہلا مجاور، پہلا زائر، رسول کا نابینا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رخسار رکھے ہوئے اپنے آقا سے ہم کلامی کر رہا تھا، لیکن جب آواز جرس کو سنا اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، دیوانہ وار چلا، ضعیف ہو گئے تھے جابر، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، کہیں ٹھوکر کھائی کہیں سنبھلے، کہیں بیٹھے کہیں کھڑے ہوئے، اور آواز دیتے چلے، قافلے والوں یہ ادب کی جا ہے، قافلے والوں یہ ادب کی جا ہے، یہاں سواریوں پہ آنا منع ہے، یہاں سواریوں پہ آنا منع ہے، یہ حسین کے بھائی عباس کی جاگیر ہے، یہ حسین کے بھائی عباس کی جاگیر ہے۔ ستون محمل پہ علی کی علی بیٹی نے ہاتھ مار کے کہا، زین العباد یہ صدا دینے والا کون ہے؟ کفبی اماں یہ جد کا نابینا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ شہزادی نے کہا، بیٹا چچا جابر سے کہو ایک مرتبہ پھر بتائے یہ کس کی جاگیر ہے۔ جابر نے پھر صدا بلند کی، قافلے والوں یہ حسین کے بھائی عباس کی جاگیر ہے۔ شہزادی نے محمل سے اپنے آپ کو گرا دیا، محمل سے اپنے آپ کو گرا دیا، اور اب ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش پر آئے تھے، جیسے حسین اکبر کی لاش پر آئے تھے۔ زمین کرب و بلا لرز گئی، زمین کرب و بلا لرز گئی، مرقد ابوالفضل سے آواز آئی، جابر یہ کیا قیامت کر دی میری شہزادی، اور اس عالم میں ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہا، عباس بھائی 900 میل کا سفر طے کر کے آ رہی ہو بھائی، اب مجھ کو پیدل چلنا آ گیا ہے، اب مجھ کو پیدل چلنا آ گیا ہے۔ گھٹنیوں کے بل چل کر مرقد ابوالفضل پر آئی اور پھر آگے بڑھی، بھائی کے مرقد علی پہ آ کے سر کو رکھا، کہنے لگی بھیا زینب آئی ہے، بھیا زینب آئی ہے، اور یہ کہہ کے کہا بھیا تیری حسینیت کا علام قصر یزیدیت پہ گاڑ کر آئے ہیں، تیری حسینیت کا علام قصر یزیدیت پہ گاڑ کر آئی ہو۔ اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ پائیں تھی مزار سر کو رکھ دیا، پائیں تھی مزار سر کو رکھ دیا، اور سر کو رکھ کے کہا بھائی معاف کر دینا، بھائی معاف کر دینا، میں تیری امانت نہ بچا سکی، بھیا سکینہ شام کے زندان میں، بھیا سکینہ
شام کے زندان میں قضا کر گئی، سکینوں شام کے زندان میں قضا کر گئی۔ نینوا کی سرزمین پر اہل حرم نے 3 دن ماتم کیا اور پھر قافلہ آمادہ سفر ہوا، اور عزیزاں جب مدینہ قریب آیا تو بہن نے بہن کا بازو تھام کے کہا، ہواؤں کی خنک بتا رہی ہے کہ جد کا مدینہ آ گیا، ہواؤں کی خنک بتا رہی ہے کہ جد کا مدینہ آ گیا۔ بہن نے بہن سے کہا، ہاں بہن، ہوا خبر دے رہی ہے کہ جد کا مدینہ آ گیا۔ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، شہزادی ام کلثوم نے، اے جد کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اے جد کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ جب ہم تجھ سے گئے تھے تو گودیاں بچوں سے آباد تھی، سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، اب اس طرح سے لوٹے کہ گودیاں بچوں سے خالی ہیں، سروں پہ وارثوں کا سایہ نہیں ہے۔ ایسے میں شہزادی زینب نے آواز دی، کہا بیٹا سید سجاد، ذرا بشیر کو میرے ناقے کے قریب بلا۔ بشیر ناقے کے قریب آیا، کہا بشیر کے کاندھے پہ شال عزا ڈال دو، بشیر کے کاندھے پہ شال عزا ڈال دو، اور بشیر کے ہاتھوں میں سیاہ علم دو۔ بشیر سے کہو جا کے مدینے میں خبر کر دے زینب کلبہ ملی آ رہی ہے، زینب جنگل میں ماں کی کمائی لٹا کر آ رہی ہے، زینب جنگل میں ماں کی کمائی لٹا کے آ رہی ہے۔ بشیر صدا دیتا چلا کہ مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، محمد کی نواسیاں جنگل میں بھرا گھر لٹا کے آ رہی ہے۔ بشیر کہتا ہے بچوں نے مجھے گھیرا، کہنے لگے صدا دینے والے اتنا بتا اولو محمد آ گئے، اتنا بتا محمد و ابراہیم آ گئے، قاسم ابن حسن آ گئے۔ بشیر کہتا ہے میں کچھ کہہ نہ سکا، آگے بڑھا، جوانوں نے راہ روکی، کہا صدا دینے والے اتنا بتا علی اکبر آ گئے، اتنا بتا علی اکبر آ گئے۔ بشیر کہتا قیامت سی قیامت تھی جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی عصا کا سہارا لیے دیہڑی پر آئی اور کہنے لگی صدا دینے والے بس اتنی خبر دے میرے بابا حسین آ گئے، میرے بابا حسین آ گئے۔ بشیر کہتا ہے میں کچھ نہ کہہ سکا، میں نے کہا بی بی تیرا کنبہ مدینے کے باہر رکا ہے، سب استقبال کو جاتے ہیں، آپ بھی چلیے۔ اب راوی کہتا ہے آگے آگے 2 بیویاں چلی، ایک نے ایک کا بازو تھاما ہوا تھا، سب اہل مدینہ پیچھے پیچھے تھے۔ جب قافلہ آل محمد کے قریب یہ اہل مدینہ کا قافلہ پہنچا تو علی ابن الحسین نے آگے بڑھ کے کہا دادی اماں سلام لو، دادی اماں سلام لو۔ ام البنین نے سر کو اٹھایا اور سر تا پیر تک نگاہ کی اور گھبرا کے کہا کس نے مجھ کو سلام کیا، کس نے مجھ کو سلام کیا۔ علی ابن الحسین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا دادی اماں پہچانا نہیں، میں علی ابن الحسین، میں سید سجاد۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے ام البنین نے، کہ شہزادے 22 برس کا سن ہے، جوانی میں پیری آ گئی۔ سجاد نے سر کو پیٹ کے کہا دادی اماں جو ماں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ بازار و دربار میں جائے وہ جوانی میں بوڑھا نہ ہو جائے تو کیا ہے، وہ جوانی میں بوڑھا نہ
الرحیم الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو بردا۔ پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرما۔ ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص جس بوائی مرض میں تمام دنیا گرفتار ہے، اس سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما۔ ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ